میں تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہوں. یہ جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ ہماری زبان ہے، بالکل ایسے ہی جیسے تمہارے وجود میں تمہاری زبان ہے. میں تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہوں. آج میں نے بالکل وہی کیا جو میری سنت ہے. جیسے آج سے قبل جب ضلال مبین آئی تو میں نے تم میں تم ہی سے اپنا رسول بھیجا، بالکل اسی طرح آج جب ضلال مبین آ گئی تو میں نے تم میں تم ہی سے اپنا رسول بھیج دیا. میری زبان، میری آواز آج تم میں موجود ہے. اگر تم حسب سابق اپنے آباء و اجداد کی طرح کفر و کذب کرتے ہو تو ہم نے تمہیں بالکل انہی کی مثل نشان عبرت بنانا قدر میں کر دیا ہوا ہے. یہ تقدیر مبرم ہے. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں قوم نوح کی مثل، قوم ہود کی مثل، قوم صالح کی مثل، قوم شعیب اور قوم ابراہیم کی مثل، آل فرعون کی مثل نشان عبرت بننے سے نہیں روک سکتے. جان لو یہ ہمارا تم سے وعدہ ہے. اس کے باوجود بھی اگر تم حق سے کفر و کذب ہی کرتے ہو تو تمہارا الزام ہم تمہارے اوپر کھول کھول کر واضح کر چکے. تم بعد میں ہمارے اوپر حجت نہیں کر سکتے. ہم نے نہ صرف تمہیں سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، بلکہ جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے اسے سمجھنے کی بھی صلاحیت دی. اور نہ صرف اسے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی بلکہ حق اور باطل کیا ہے ہم وہ بھی تمہیں کھول کھول کر سنا اور دکھا رہے ہیں. اب تم کیا چاہتے ہو؟ یہ فیصلہ تمہارے اختیار میں ہے. ہم کسی قسم کا ظلم نہیں کرتے، زور زبردستی نہیں کرتے، دباؤ نہیں ڈالتے. لیکن یہ جان لو کہ ہم لا شریک ہیں. ہم اپنا شریک برداشت نہیں کرتے. حق لا شریک ہے. حق آ جائے اور اس کا شریک قائم رہے یہ ہو ہی نہیں سکتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہر اس شے پر اللہ ہے جو قدر میں کر دیا گیا ہوا ہے، بس وقت آنے کی دیر ہے. جیسے آج ہم زبان سے اپنے شریک کو مٹا رہے ہیں تو جیسے ہی وقت آتا ہے تو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے شریک کو صفحہ ہستی سے مٹائیں گے، نشان عبرت بنائیں گے. اور تم یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے ہو. یہ ہمارا وعدہ ہے. یہ ہے ہمارا وہ رسول جس کا ہم نے قرآن میں ایک طرف سے ایک پہلو سے نوح کی مثل سے ذکر کیا، دوسرے پہلو سے ہود کی مثل سے، تیسرے پہلو سے صالح کی مثل سے، چوتھے پہلو سے شعیب کی مثل سے، پانچویں پہلو سے ابراہیم کی مثل سے، چھٹے پہلو سے موسیٰ کی مثل سے، اور ساتویں پہلو سے عیسیٰ ابن مریم کی مثل سے ذکر کیا ہے. یہ آج تم میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے. آنکھیں کھول کے دیکھ لو. اور اگر تم میں سے کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے تو تمہیں اپنے الفاظ کو باوزن ثابت کرنا ہوگا. اگر تم اپنے الفاظ کو باوزن ثابت نہیں کرتے تو جان لو یہ محض تمہارے منہ کی ہوا ہوگی اور اسے ہمیں وزن ثابت کرنا ہوگا، باوزن ثابت کرنا ہوگا. وہ آواز ہمیں تم پر پلٹانا ہوگی اور ہم پلٹائیں گے. جو انگلی تم ہمارے بھیجے ہوئے طرف کرو گے
ہم وہ انگلی تمہاری طرف موڑنا جانتے ہیں. ہم تمہیں موڑ کر دکھائیں گے جیسے ابھی ہم اپنی زبان سے موڑ کر دکھا رہے ہیں. اگر تم میں ہمت ہے, تم سمجھتے ہو کہ تم حق پر ہو اور تم میں رائی برابر بھی غیرت ہے, تو آؤ, یہ ہمارا بھیجا ہوا ہے, اسے غلط ثابت کرو. ہم تمہارے اوپر یہ بات واضح کر چکے ہوئے ہیں کہ سچے کی پہچان کیا ہے. سچے کی پہچان یہ ہے کہ یہ جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے قرآن, یہ محض سچے کے مقابلے پر نہیں آئے گا, اسے سچے مقابلے پر نہیں لایا جا سکے گا. اور جو سچا نہیں ہوگا قرآن اس کی تصدیق نہیں, اس کی تردید کرے گا, اسے کذاب ثابت کرے گا. تو آؤ ذرا قرآن کو اٹھاؤ, ثابت کرو اس قرآن سے کہ جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ تمہارے رب کا, رب العالمین کا بھیجا ہوا نہیں ہے. اگر تم ثابت نہیں کر سکتے اور پھر بھی حق درمی کرتے ہو, اپنے کفر و کذب پر ڈٹے رہتے ہو, تو پھر ہمارا تمہیں یہ چیلنج ہے کہ اپنے کفر و کذب پر ڈٹ کے دکھانا. اگر سچے ہو تو ڈٹ کے دکھانا, اگر تم ڈٹ کے دکھا گئے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے, اور اگر تم نہ ڈٹے, تم فرعون کی مثل عاجز آ گئے, فرعون کی مثل گڑ گڑانا شروع ہو گئے, تو پھر ہمیں رحم نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ رحم کے تمام دروازے تب تک تم خود بند کر چکے ہوئے ہوگے. تب ہم کیا ہوں گے؟ ہم القہار ہیں, الجبار بھی ہیں, ہم المنتقم بھی ہیں, ہم ذوالجلال بھی ہیں. آج الرحمن ہونے کے ناطے ہم تمہارے اوپر حق کھول کھول کر واضح کر رہے ہیں کہ اگر بچنا چاہتے ہو تو دروازہ کھلا ہے. اس سے پہلے کہ ہماری صفت ہے الجواد, اسے اپنا لیں. اس سے پہلے کہ ہم اپنا القہار ہونا ظاہر کریں, ہم انتقام لینے پر آ جائیں, ہم جلال میں آ جائیں. رحمہ کی طرف رخ کر لو, بچ جاؤ, ورنہ پھر ہم الرحمن نہیں ہوں گے. پھر ہم الرحمن کی بجائے الجبار ہوں گے, القہار ہوں گے, المنتقم ہوں گے. پھر ہم ذوالجلال ہوں گے. پھر اگر اکرام ملے گا تو کن کو ملے گا؟ عزت ملے گی تو کن کو ملے گی؟ انہیں کو ملے گی جو آج اپنے آپ کو حق کے آگے جھکانے والے ہوں گے اور جو کفر و کذب کرنے والے ہوں گے. ہم انہیں نشان عبرت بنائیں گے. کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ کلام کوئی انسان کر سکتا ہے؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ کوئی انسان یہ کلام کر سکتا ہے تو ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں کہ آؤ ذرا یہ کلام کر کے دکھاؤ. آؤ سب کے سب جمع ہو جاؤ. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے سامنے کوئی کذاب بیٹھا ہوا ہے؟ بھول جاؤ. آج ہم تمہیں بتائیں گے, اب ہم تمہیں بتائیں گے کہ کذاب کسے کہتے ہیں اور سچا کسے کہتے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر تم کفر و کذب ہی کرتے ہو تو پھر تم جو کچھ بھی کرو گے وہ تم ہمارے خلاف نہیں کرو گے, اپنے خلاف فتویٰ صادر کرو گے. ہم تمہارے ساتھ وہی کریں گے جو تم خود اپنے لیے تجویز کرو گے, ہماری طرف انگلی کر کے.